شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی مسلمان ماں و بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے اوپر عمل کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے. اسمال تھنگس، چھوٹی ہیں لیکن ریوارڈ جو ہے اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملتا ہے. سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے. یعنی کسی مسلمان کو میٹ کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو واٹ وی نیڈ ٹو سے ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت کیا کہنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت انسان کو السلام علیکم کہنا چاہیے. یہ گریٹنگ ہے مسلمان کی آپس میں، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے. ایک دفعہ آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ الفاظ ہیں، الفاظ ایکسٹینڈ کر دیے، ساتھ اور الفاظ بڑھا دیے تو اس کا اور زیادہ ثواب ہے. 10 ہو جاتا ہے. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. السلام علیکم ایک سینٹنس جملہ، دوسرا ورحمۃ اللہ دوسرا جملہ سیکنڈ سینٹنس، وبرکاتہ تھرڈ. 30 نیکیاں مل جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو جواب دیا وعلیکم السلام، فرمایا 10. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے کہا 20 سبحان اللہ. 20. تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30. سبحان اللہ. تو تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے نے کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے، تو اس کو 10 نیکیاں ملی. دوسرے نے کہا ورحمۃ اللہ، کہا 20 ہو گئی. تیسرے نے کہا وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملی. سبحان اللہ. بے شک اللہ. السلام علیکم کہا تو جواب میں آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اگر آپ صرف کہتے ہیں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، 10 نیکیاں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس کو جواباً بہتر جواب دو، بہتر سلام کے ذریعے، اچھے الفاظ کے ساتھ. تو کسی نے کہا السلام علیکم، تو اس کے جواباً بہتر کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. ٹھیک ہے نا. کیا ہے؟ پیس بی اپان یو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور فرمایا ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، the mercy of اللہ، اللہ کی مرسی جو ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہو. اور پھر کیا ہے؟ وبرکاتہ and his blessing، اس کی برکات، برکتیں یہ آپ کے اوپر نازل ہو. تو کوئی آپ دیکھیں، اسلام مسلمانوں کو جو تعلیم دیتا ہے اس میں اس کی صرف دنیا کا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے. جہاں دنیا کی تعلیم دیتا ہے، جب دنیا کی بات کرتا ہے، وہیں پر ساتھ کس کی آخرت کی بھی کرتا ہے. اب دیکھیں، سب سے بہترین گریٹنگ جو اسلام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے وقت آپس میں ملتے ہیں، تو سب سے بڑی بہترین جو چیز ہے انسانیت کے لیے اسلام نے دیا ہے. لیکن گریٹنگ بھی ہے، ملاقات کا وہ آپس کے الفاظ بھی ہیں، دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا کر رہے ہیں آپ. اب کافر ملتے ہیں تو صبح کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز تو اس طرح وہ تو نہیں ہے نا. صبح ہے، اب یہ الفاظ ہیں. اور اب مسلمان جو ہیں، اب سستی کاہلی کی وجہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ ان الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا یہ الفاظ کیا ہے؟ دعا بھی ہے اور ملنا بھی ہے. اب دیکھو السلام علیکم، آپ کہتے ہیں سلامتی ہو تمہارے اوپر. اور اس سے ایک دوسرا جو سبق میں دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو ایک پرامس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹریٹی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں
کہ تم میرے سے محفوظ ہو، تمہیں کیا ہے سلامتی کا پیغام دیتا ہوں، امن کا پیغام دیتا ہوں، السلام علیکم، سلامتی ہے تمہاری، بالکل بے فکر ہو کے میرے سے رہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے اور میرے درمیان. سلام کرنا جو ہے آپس میں، تو یہ گویا اس کو یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بے فکر ہو. پھر فرمایا ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات، یہ دعا ہے. وبرکاتہ، رحمتیں برکتیں تمہارے اوپر نازل. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان جب آتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں سر ہلا دیتے ہیں. نہ، تم سنت کو چھوڑ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو. اور حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ چند کام کرنے کے بتائے، کھانا کھلانے کا بتایا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں جب تم ملتے ہو تو سلام کرو. تو فرمایا جب تم سلام کرو گے تو اس کو ان صفات کے ساتھ جوڑا، فرمایا تدخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ امن و سلامتی کے ساتھ. تو گویا تمہارا سلام کرنا آپس میں یہ گارنٹی تمہیں دے رہا ہے کس چیز کی، جنت میں داخلے کی. تو اس لیے سر ہلانا، آنکھیں ہلانا، ہاتھ ہلانا کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں میں سلام کرو، جانتے ہو کس کو یا نہیں جانتے، ہر مسلمان کو سلام کرو. صحابہ اکرام جب جاتے تو درخت کی اس طرح ایج آتی نا اوٹ، تو اس سے پیچھے ہو جاتے تو پھر دوسری طرف آ جاتے تو پھر سلام کرتے. کیوں؟ اس سلام کا اجر اور ثواب اور اس کی جو برکات ہیں، اس کے اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرامس اور وعدے ہیں کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ یہ ہے، تو اس لیے وہ بے ساختہ السلام علیکم السلام علیکم سلام کر دیں. حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام تو بازار میں اس لیے جاتے، کوئی شاپنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جسٹ ٹو اسپریڈنگ دا سلام، سیئنگ دا سلام ٹو دا ادر پیپل. لوگوں کو سلام کرنے کے لیے کیا ہے بازار میں جاتے کہ تاکہ لوگوں کو سلام کر کے واپس آ جائیں. بازار میں جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیکیاں کماتے کماتے واپس گھر آ جاتے. چلو یہ شاپنگ ہوگی، کیا بہترین شاپنگ. تو اس لیے میرے بھائیوں، سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں کیا ہے عام کرو. چاہے جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. منڈیاں مت ہلاؤ، سر مت ہلاؤ، سلام کرو. پھر آگے ہاتھ ملانا ہے، اس کا اور زیادہ ثواب ہے. ہاتھ جب ملاتا ہے مسلمان آپس میں، دونوں کے ہاتھ اس طرح ملتے ہیں، تو فرمایا کہ جب ان کے کیا گناہ جو ہوتے ہیں ان سے جڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک یہ اپنے ہاتھوں کے ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. مصافحہ ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، سلام کا اپنا ثواب ہے. تو اس لیے اس چیز کو عام کرو. اور ایک دوسرا یاد رکھیں، اب آپ یہاں ہیں، پاکستان سے کوئی آیا، کہا فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کہتے ہوتے لوگ نا، کہتے ہیں جی میرا سلام فلاں کو کہنا، میرا سلام وہاں کسی کو کہنا. تو کیا ہے پھر اس کے لیے کیا جواب دیں گے؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیہ، اس پر بھی سلامتی ہو، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، اس پر بھی اللہ کی برکات. تو کیا کہنا ہے جواب میں؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کے جواب میں پیغام بھی دینا. اب یہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں. سلام پڑھتے ہیں روضہ سے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر جب جاؤ تو وہاں پر سلام پڑھو. اور یہ بھی آتا ہے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اب کس طرح سنتے ہیں؟ کیفیات کے اوپر جو جاتے ہیں نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. بس کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سنتے. اب کس طرح سنتے ہیں؟ وہ اللہ پاکستان سے موبائل کی آواز ہمیں یہاں سنا سکتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑا آدمی ان کے تک وہ پیغام اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے کیفیات میں نہیں جانا، بس وہاں پہنچے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس طرح کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری. السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. یہ سلام پہ بھیجی، اب یا کے ساتھ بھیجی. کیوں؟ روزہ رسول کے اوپر کھڑے ہیں آپ. اور پھر کوئی آدمی عمرے پہ جاتا ہے نا تو اسے کہا کریں کہ ہماری طرف سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر کیا ہے؟ سلام کہنا. ہماری طرف سے بھی کیا ہے؟ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام. اور جب وہاں پہنچے نا تو پھر کہیں کہ اگر عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں کہہ لیا کریں کہ اے اللہ کے رسول فلاں فلاں نے مجھے سلام آپ کی طرف بھیجا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من اسلام علی شاہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ من حاجی اکرم صاحب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من حاجی زمرد صاحب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی قربان صاحب، حافظ لیاقت صاحب، حاجی فلاں صاحب. تو یہ کیا ہے؟ وہاں پر جا کر اس طرح سلام کہا کریں. یہ آپ کے پاس امانت ہو جاتی ہے، پہنچایا کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے. آج جمعرات ہے تو جمعرات کی رات کو جو ہے کہتے ہیں نا عشاء کے بعد جو ہوتا ہے تو انسان کو کیا کم از کم 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لینا چاہیے. کثرت سے درود کیا ہے؟ جمعرات کے دن پڑھنا چاہیے. اور پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. یہ درود 80 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر اپنی نماز پڑھی تو اسی جگہ پہ بیٹھ کر ہی درود پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی درود پڑھے. یہاں پڑھیں گے دنیا کے جس کونے میں درود پڑھیں گے وہاں اللہ رب العالمین نے حدیث میں آتا ہے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے. کس کی؟ فرشتوں کی. اور وہ فرشتے آپ کے درود کو یہاں جمع کر کے لے جاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں فلاں نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے. تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے. یہ گفٹ ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا ہے؟ گفٹ بھیجتے ہوتے ہیں، فیملی ممبرس کے لیے پاکستان. تو یہاں پر آپ بھیجیں گفٹ کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس طرح؟ درود شریف پڑھ کر گفٹ بھیج دیا کریں. پہنچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، وہ اٹھاتے ہیں جگہ جگہ سے اٹھا کر وہاں درود پہنچاتے ہیں. اب خاص کر کے جب عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں آپ لوگ تو مکہ مکرمہ سے جب سفر نکلے مکہ مکرمہ سے بڑی حسرت کے ساتھ نکلنا چاہیے اور افسوس کرتے ہوئے نکلنا چاہیے. کاش یا اللہ تیرا گھر چھوڑ کے جا تو نہیں سکتے، جی نہیں چاہتا، لیکن پابندیاں قوانین ہیں، ملک کی رہنا ہے، حالات ہیں، چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو آنسو بہتے ہوئے بڑے افسردگی کے ساتھ دل تکلیف محسوس کرتے ہوئے آنسو نکلتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اللہ تیرا یہ بہت عظمت والا گھر ہے، اس کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو ہمیں معاف فرما دے. اور اللہ تو اس غلطی کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر کی زیارت سے محروم نہ کرنا. اے اللہ تمہیں بار بار تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اور اس سے پھر رخصت ہوں تو پھر راستے پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں تاکہ آپ کے پہنچنے سے پہلے اتنا درود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس آپ کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً گفٹ کے طور پر پہنچ چکا ہو. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جب آپ جائیں تو آپ پھر اپنی الفاظ وہاں پر سامنے حاضر ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجیں. راستہ کا سارا درود فرشتے پہنچا رہے ہوں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو فزیکلی آپ پڑھیں. تو اس لیے جب بھی عمرے پہ سفر پہ جائیں تو کسی عالم کے ساتھ یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ جایا کریں تاکہ آپ کے دل کے جذبات کو وہ وہاں پر نکھار کے رکھے اور آپ کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت محبت کو اس طرح بٹھا دے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں تو وہاں پر آپ کی کیفیت کچھ ہونی چاہیے. ایسے جا کر دور پھیرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ وہ اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت کی جگہ ہے، اس کا گھر ہے. اور مدینہ منورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کی جگہ ہے. دونوں کے اظہار وہاں پر جب انسان اپنے دل سے، اپنی حرکات سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے سارے جسم کو جو وہاں پر کیا اس لیے مستحضر کرتا ہے تو وہ سفر ہوتا ہے. پھر اس کا انسان کو مزہ آتا ہے،
مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بار بار کھینچتا ہے اپنے آپ کو، جاؤں بار بار میں جاؤں وہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جو کہا جو سنایا مجھے بھی اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ تو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔